وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین سمبل ہے حق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الحسین منی، حسین مجھ میں سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین میں سے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ نواسے ہیں حضور کے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت امام حسین آپ میں سے ہیں، لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ حضور فرما رہے ہیں میں حسین میں سے۔ حسین تیری عظمتوں کے صدقے جائیں۔ پیر فرما رہا ہے کہ میرا مرید تو کہتا ہے کہ میں پیر کی صورت ہوں، لوگ بھی کہتے ہیں میں پیر کی صورت ہوں، لیکن یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی پیر کہے کہ میں مرید کی صورت ہوں، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ الحسین منی، اس کے پیچھے راز ہے۔ حضور ہر عمل سے گزرے تاکہ امت کو فیض مل سکے، لیکن شہادت کا درجہ ظاہری طور پہ آپ کے حصے میں نہ آیا تو وہ امت کو فیض تو ملنا تھا نا، تو وہ حضرت امام حسین کی صورت میں اس چیز کو مکمل کیا گیا، اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اور اگر آج دین زندہ ہے تو یہ حضور مولا حسین کے قدموں کی خیرات ہے۔ ان کی محفل میں ہم حاضر ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں، سارے اکٹھے ہو کے کہ مولا ہم بھی حاضر ہیں تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور واقعہ کربلا ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے کے جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہایت سادہ و رنگین ہے داستان حسین، ابتدا اس کی اسماعیل، انتہا اس کی حسین۔ وہ جو قربانی دینے کی بات ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو قربان کیا، آپ نے قربان کر دیا، وہ اللہ کی رضا تھی اس کی جگہ پہ دمبے کا آ جانا، آپ نے قربان کر دیا، یہ آغاز تھا۔ اور حضرت امام حسین نے 72 تن شہید کروا کے کربلا کے میدان میں اس کی انتہا کر دی۔ عشق بھی امام کو دیکھ کے رشک کر رہا تھا، اللہ بھی فرشتوں کے ساتھ دیکھ کے رشک کر رہا تھا۔ فرشتوں اعتراض کرنے والوں آؤ دیکھو، آج کربلا کی زمین میں میرے محمد کا نواسا آج ساری حدیں آخر تک لے جائے گا۔
سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یاد رکھ لیں یہ قانون ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر عطا کر دی، کوثر دے دی۔ فصلی لربک وانحر، بس تو نماز ادا کر، حضور سے بیان ہو رہا ہے، وانحر اور قربانی کر دے، اور قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا۔ اگر دین کو کوئی اپنے اندر زندہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی دینا سیکھے، اس کے بغیر دین زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں قربانی کے درجے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ وہ سب سے قیمتی چیز اس کے راستے میں خرچ کر دو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اس کو اس کے راستے میں قربان کر دو۔ جو چیز تمہیں پیاری ہے اس کو اس کے راستے میں قربان کر دو، اور جس نے جتنا قربان، جو جتنا لٹ گیا وہ اتنا پا گیا۔ جو اس کے راستے میں قربان کر دی وہ اس کی ہو گئی، وہ 10 گنا ہو کر اس کی ہو گئی، وہ 70 گنا ہو کر اس کی ہو گئی۔ وہ کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اندر دین زندہ ہو جائے، بات بنتی ہے اتوں تویں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 تو کیتی۔ بات تب بنتی ہے جب اندر دین زندہ ہو جائے۔ تسبیح پھری تے تیرا دل نہ پھریا تے کی تسبیح دا پھرنا، اس سے بات نہیں بنتی۔ اندر دین زندہ ہو جائے، اور وہ قربانی سے ہوتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے، خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، ظاہر و باطن کو اپنے پیر کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو 1400 سال کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، جس نے بچا کر رکھا اس کے پاس کچھ نہ بچا، اور جس نے سارا کچھ اس کے راستے میں قربان کر دیا وہ مالا مال رہا، چاہے ظاہر کی بات ہو چاہے باطن کی بات ہو۔ تو حضرت امام حسین یہ پیغام دے کے گئے ہیں، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، وہ شکستہ تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، وہ شکستہ تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس لیے بزرگان دین فنا کی بات کرتے، نفی کی بات کرتے، اپنے آپ کو مٹانے کی بات کرتے، اور یہی سبق آگے دیتے ہیں، یہی درس آگے دیتے ہیں، کیونکہ منزل ہے ہی اس میں۔ اس لیے ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھیں۔ ایک پیر بھائی دوسرے پیر بھائی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس دروازے سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابی تشریف لے آئے، حاضر ہوئے بارگاہ میں، دوسرے دن پھر فرمایا، پھر وہی صحابی تھے، تیسرے دن پھر فرمایا، پھر وہی صحابی تھے۔ تو ایک صحابی نے دل میں سوچا کہ میں دیکھوں اس میں عمل ایسا کیا ہے، ایسا عمل کیا ہے،
اس کے پلے ایسی بات کیا ہے؟ اس کے گھر مہمان چلے گئے کہ میں گھر آپ کے ساتھ 1-2 دن رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھ رات ہوئی، شاید رات کو جاگتے ہوں گے، انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی، سو گئے، صبح اٹھے، تہجد ادا کی، نماز ادا کی، سارا دن معمولات نماز، 2 دن 3 دن 4 دن رہے، کوئی عمل نہ دیکھا، کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی عمل نہ دیکھا۔ تو حیرت ہوئی کہ ایسی کیا بات ہے، ایسا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے حضور اس کو ظاہری حیات میں فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے، جنتی دیکھنا، اس کو دیکھ لو۔ تو جانے لگے کہ بھائی صاحب اجازت دیں، جانا تھا۔ میں ٹھیک ہے، کہنے لگے لیکن ایک بات مجھے بتا دیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جی پوچھے۔ انہوں نے کہا حضور نے 3 دن لگاتار یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جنتی ہے، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا میں نے آپ میں کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہو۔ آپ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے میں بتاتا ہوں وہ عمل کیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب میرے کسی ساتھی پر، میرے کسی بھائی پر کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، اس کو کچھ عطا ہوتی ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں رب کے حضور دعا کرتا ہوں مولا اس کے درجات اور بلند کر دے، مولا اس کو اور ترقی دے دے۔ میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ اور آگے چلا جائے، اور آگے چلا جائے۔ بس فقط یہ عمل ہے جس نے مجھ کو سب سے نرالا کر دیا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے لیے طریقت سارے کا سارا ادب ہے، ادب نہیں تو کچھ ایک دوسرے کے لیے کرنا سیکھیں۔ جانور خود کے لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھیں۔ ہم پتہ نہیں اس مولا کی رضا کو کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہم میں ہی ہیں۔ فرمایا کسی غریب کا پتہ لے لو، بیمار کا پتہ لے لو، اس کا پتہ نہیں تم میرا پتہ لو گے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے، اس کو کھانا نہیں، حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں، اس کو کھانا نہیں تم مجھے کھانا کھلا دیتے۔ چلے لوگ جہان دیتے، پلے پھرتے سب، سامنے بیٹھ کے تیر دیتے، پوچھتے پھرتے رب۔ بات تو کہیں اور سے شروع ہوتی ہے، ہائے ہائے، اور ڈھونڈا کہیں اور جا رہا ہے۔ بات تو ادھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، ادھر سے ادھر ہی ختم ہوتی ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے میرے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں تے پھر مقید جانا۔ سب کچھ تو ہے تے سب وچ تو ہے، تے میں سب نو پاک پچھانا۔ میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، تے بلا کون نہ مانا۔ اس لیے قربانی دینا سیکھیں، سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ہاں اس کی میں نے عرض کی کہ اس کے پھر درجے ہیں، جو خود کو قربان کر دیتا ہے وہ پھر اس کو پا لیتا ہے۔